لهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 20 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس کی آخری آیت میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ آپ جان لیجئے انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، واستغفر لذنبک اور آپ استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے اپنے قصور کے لیے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے، والمؤمنات اور ایمان والیوں کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے سہنے کو۔ بظاہر خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا ہمیں مقصود ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم جان لو، اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، ایک اللہ ہے جو تمہارے سارے کام کرنے والا ہے، لہذا عبادت کا حقدار وہی ہے، سجدوں کا حقدار وہی ہے، نظر و نیاز کا حقدار وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، دعا اور پکار کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ اپنے قصور کے لیے استغفار کیجئے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ ان کے بارے میں اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے خود جو ہے تم سمجھ لو کہ تمہیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ کل میں نے تفسیر معالم التنزیل کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ امرا بالاستغفار کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا، مع انہ مغفور، باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کی امت جو ہے آپ کی اتباع کرے، امت کو حکم ہے کہ وہ خوب استغفار کرے۔ اور حدیث شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب وہ استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ آگے حکم ہے کہ آپ ایمان والے مردوں کے لیے بھی استغفار کیجئے، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے، اور یہی ہمیں بھی حکم ہے۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، اگر یہ دعا کوئی پڑھتا ہے تو جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنے مسلمان آج تک دنیا سے جا چکے ہیں اتنی نیکیاں، اور جتنے موجود ہیں اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ہم اس دعا کو کر لیں۔ کتنے 2-4 سیکنڈ اس کے اندر لگیں گے تو کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور دعا قبول ہو گئی تو سب کی مغفرت بھی ہو جائے گی، سب کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو تم چل پھر رہے ہو، جو تمہاری نقل و حرکت ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور آخرت میں تمہارا جو ٹھکانہ بننے والا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ متقلب سے مراد ہے عارضی ٹھکانہ، اور مسوا سے مراد ہے دائمی ٹھکانہ، جس میں آدمی زیادہ دیر تک ٹھہرنے والا ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقلب سے مراد ہو گیا دنیا کی زندگی، یہ عارضی ہے، اور مسوا سے مراد ہو گیا آخرت کی زندگی، اور آخرت میں کسی کا ٹھکانہ جنت بنے گا، کسی کا جہنم بنے گا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، متقلبکم اس سے عارضی ٹھکانے سے مراد ہے باپ کی پشت، اور مسوا سے مراد ہے وہ ٹھکانہ جس میں کچھ دیر تک آدمی رہتا ہے، اس سے مراد ہے ماں کا رحم۔
بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے متقلب جو ہے اس سے مراد ہے ماں کا رحم، اور مسوا سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ بعض نے کہا متقلب سے مراد ہے دنیا کی زندگی، اور مسوا سے مراد ہے عالم برزخ کی زندگی، دنیا سے آگے جانے کے بعد کی۔ بعض نے کہا یہ سارے ہی معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ انوکھا اور نرالا کلام ہے، تو اس لیے یہ سارے معنی یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت کو ہر وقت جانتا ہے، تم چاہے جس مرحلے سے گزر رہے ہو ہر مرحلے کا اس کو علم ہے، اور جب اس کو ہر مرحلے کا علم ہے تو پھر تم اسی طرح زندگی بسر کرو جس طرح وہ چاہتا ہے۔ جو اس نے تمہیں کام دیا ہے اس کام کو کرو، اس کام کے اندر کوتاہی نہ کرو۔ کل کو وہ پوچھے گا کہ جو کام تمہیں دیا گیا تھا وہ کام تم کر کے آئے ہو یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ اس دن کو مد نظر رکھو اور پھر زندگی بسر کرو اس کے حکموں کے مطابق۔ آگے فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَيَقُولُ کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ آمَنُوا جنہوں نے ایمان لایا، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت، کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ فَإِذَا تو جب انزلت نازل کی جائے سورتن کوئی ایسی صورت محکمتن جو مضبوط ہو، واضح ہو، صاف ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ اور ذکر کیا جائے فِيهَا اس صورت میں القتال قتال کا، اس صورت کے اندر قتال کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا، جہاد کرنے کا تذکرہ کیا جائے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ آپ دیکھیں گے، رَأَيْتَ آپ دیکھیں گے الَّذِينَ ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ينظرون وہ دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، نظر المغشی، المغشی کے معنی آتے ہیں جس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، نظر المغشی علیہ من الموت اس شخص کے دیکھنے کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، اس کے دیکھنے کی طرح آپ کی طرف دیکھتے ہیں گھبرائے ہوئے، فَأَوْلَى لَهُمْ تو ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ مسلمان جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے، اس میں خوب مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر مظالم سہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آگے سے جواب نہیں دینا ہے۔ اب مسلمان تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ جو ہے زبان پر بھی اس بات کو لاتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے، ایسی آیت نازل ہو جائے جس کے اندر ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم بھی ان کو جواب دے سکیں، جو ہم پر مظالم ڈھا رہے ہیں ان کو جواب دے سکیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اور جب ان سے کہا گیا کفو تم روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کھاتے رہو مار لیکن ہاتھ اٹھانے کی آگے سے اجازت نہیں ہے، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہو تم مٹھی بھر، ابھی اگر اجازت دے دی جائے گی جواب دینے کی تو اگر سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر آگے کیا بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے اور جماعت کو بھی مضبوط کیا جا رہا تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ ابھی جو ہے ہاتھ روک کے رکھو، وَعْفُوا وَاصْفَحُوا اور معاف کرو، درگزر کرو، ابھی تمہیں جو ہے انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ 13 سال تک مکہ کے اندر اسی طرح گزارے، یہاں تک کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے جواب دینے کا حکم نہیں آتا ہے۔ مدینہ منورہ آگے ہجرت کر کے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، مدینہ آگے، اور کتنے ہی ایسے تھے جن کو مکہ کے اندر شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا، حضرت حارث بن حالہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، اور لوگوں کو شہید کر دیا گیا کتنوں کو، لیکن ابھی جواب دینے کی اجازت آگے سے نہیں ہے۔ مدینہ منورہ آگے، مکہ والے یہاں بھی پہنچ کے پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی آ کر سکھ سے نہیں رہنے دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنا سب کچھ زمین جائیداد گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ رک جاتے، لیکن یہاں بھی آ کر تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کا ایک گروہ آتا ہے اور یہاں صدقے کے کچھ اونٹ وغیرہ تھے مسلمانوں کے، ان کو جو ہے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔
اس وقت بھی مسلمان یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، کوئی آیت نازل ہو جائے جس میں ہمیں جواب دینے کی اجازت مل جائے۔ اب مسلمان جب یہ تمنا کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر ایک گروہ اور نیا پیدا ہو گیا تھا منافقوں کا، جو مکہ کے اندر نہیں تھا، جو اپنے آپ کو ظاہر تو کرتا تھا مسلمان لیکن اندر سے کافر تھا۔ تو یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی تمنا کرتے، کہتے ہاں بہت اچھا، کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے، کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جس میں یہ حکم دے دیا جائے، پھر دیکھو ہم کیا کریں گے، مزے چکھائیں گے، ان کو جو ہے پورا جواب دیں گے، ان کے دانت توڑ دیں گے، اس طریقے سے کہتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اور سورۃ الحج میں وہ آیت ہے، اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن اجازت دے دی گئی، اذن للذین وہ لوگ جن سے اب تک لڑائی کی جا رہی تھی، جھگڑا کیا جا رہا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ بھی جواب دے دیں۔ کیوں اجازت دی گئی؟ ایک تو یہ کہ ان سے جھگڑا کیا جا رہا تھا، ان سے لڑائی کی جا رہی تھی، بانہم ظلموا، اور یہ کہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا جو 13 سال تک مار کھاتے رہے، مظالم سہتے رہے، وہ کیا ان کو جواب دیں گے؟ تو آگے بتایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جہاں جائیں گے کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ پھر ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا تھا، اس ظلم میں سے کچھ حصہ بیان کیا گیا، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا نا حق، کوئی قصور ان کا نہیں تھا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، صرف ان کا یہ قصور تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، گرم زمین کے اوپر لٹا کر گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا جا رہا ہے، کیوں؟ صرف یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، اور یہ کہتے تھے نہیں اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے احد احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہی ان کا قصور تھا، اور کوئی ان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے کچھ بھی اور نہیں کیا تھا۔ تو اس قصور پر ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو اب حق بنتا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جواب دیں اور مقابلہ کریں۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ایمان والے تو خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، اب ہم مقابلہ کریں گے اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی، یہ بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ لیکن منافقین جو اب تک بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے ہاں ہاں ایسا ہونا چاہیے، اب ان کی حالت بگڑ گئی، وہ گھبرا گئے۔ ان کی گھبراہٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، تو جب نازل کر دی گئی سورت، محکمتن، ایسی سورت محکمتن جو صاف صاف ہے، جس میں جو ہے مضبوط احکامات دیے گئے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، اور اس میں قتال کا تذکرہ تھا، اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کا جو ہے تذکرہ آ گیا، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قلوبہم، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر مرض، بیماری ہے، ینظرون الیکا، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کے دیکھنے کی طرح کہ جس کے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہوئی ہو، اس کے دیکھنے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو منافق ہے، جن کی یہ حالت ہے، اولاد فاولا، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ طاعت وقول معروف، طاعت ان کی اطاعت، وقول اور ان کی بات چیت، معروف معلوم ہے،
اللہ فرما رہے ہیں ان کی اطاعت، جو اب تک کہہ رہے تھے ہم بڑے جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار ہیں، بس حکم آنا چاہیے، پھر دیکھو ہم کیا کریں گے، دشمنوں کے چھکے چھڑائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اطاعت اور ان کی بات چیت یہ معلوم ہے۔ ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اور ایک مطلب جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا جائے، پچھلی آیت کا جو آخری لفظ تھا اس کے ساتھ، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اولا کا دوسرا ترجمہ کیا جائے۔ ایک تو اولا کا ترجمہ ہلاکت اور تباہی ہے، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مناسب ہے، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو مناسب ہے ان کے لیے، طاعۃ، بات کو ماننا، اطاعت کرنا، وقول معروف، اور بھلی بات کہنا۔ اب بھی ان کو چاہیے کہ یہ اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں، منافقت کو چھوڑ دیں اور صحیح بات پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں، اور اس کے بعد ایمان والوں کا ساتھ دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے حال پر بھی رحم فرما دے گا۔ ابھی موقع ہے گویا ان کے لیے، تو فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے مناسب ہے طاعۃ، اطاعت کرنا، وقول معروف، اور بھلی بات کہنا۔ ورنہ تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جب آیت نازل ہو گئی تو کہہ رہے تھے لما کتبت علینا القتال، ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا گیا، ابھی تھوڑی سی اور مہلت دینی تھی، ابھی تھوڑی اور مہلت مل جاتی ہم کو، ہماری جماعت اور بڑی ہو جاتی، پھر اس کے بعد حکم ملنا چاہیے تھا، اس طرح کی بات کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہ اس طرح کی بات نہ کہیں، بلکہ بھلی بات کہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے، اب جیسے اللہ ہمیں حکم دے ہمیں ویسے کرنا ہے، اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کی جانوں کو، واموالهم، اور ان کے مالوں کو، بان، اس چیز کے عوض کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ اب ان کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بھلی بات ان کو کہنی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب معاملہ پختہ ہو جائے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب بات مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، معاملہ پختہ ہو جائے۔ کس چیز کا معاملہ پختہ ہو جائے؟ یعنی اب جب مقابلے کا وقت آ جائے، میدان کارزار جو ہے وہ گرم ہو جائے اور دونوں طرف سے صفیں لگ جائے، تو اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو فَلَوْ، بس اگر صَدَقُوا اللَّهَ، یہ سچ کر دکھائیں وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو وہ وعدہ اللہ کو سچ کر دکھائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی منافقوں کے لیے جو پہلے وعدہ کر رہے تھے، اب اگر اس کو سچ کر دکھائیں، یعنی اب آ جائیں مقابلہ کرنے کے لیے اور ایمان بھی لے آئیں، دل سے ایمان لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تو قریب ہے، ان تولیتم، کہ اگر تم رو گردانی کرو گے، تم اعراض کرو گے، تم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرو گے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر فساد برپا کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داریوں کو توڑو گے، رشتے ناتوں کو کاٹو گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا حکم دیا وہاں پر اس کی مصلحت کو بیان کیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کا زور دوسرے بعض کے ذریعہ سے نہ توڑے، اگر اللہ تعالیٰ بعض کا زور دوسرے بعض کے ذریعہ سے نہ توڑے، یعنی فسادی ہیں جو فتنہ پرور ہیں، ان کے زور کو اگر انصاف پرور جو لوگ ہیں، عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہیں، امن و امان کو چاہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ذریعہ سے اگر فسادیوں کے زور کو نہ توڑا جائے تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اللہ فرماتے پھر فساد برپا ہو جائے گا زمین کے اندر۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْض ایک جگہ بتایا ہے کہ پھر زمین کے اندر فساد برپا ہوگا، اور یہاں تفصیل بتائی گئی اس فساد کی کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صوامع صومعۃ کے جمع ہے، اور صومع کہا جاتا ہے عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔
تو پھر عیسائیوں کے عبادت خانے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، وہ بھی ڈھا دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے۔ وَبِيَعُ اور یہودیوں کے جو عبادت خانے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ وَصَلَوَاتٌ اور دیگر قوموں کے جو عبادت خانے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ وَمَسَاجِد اور وہ مسجدیں جن مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، یعنی پوری دنیا جو ہے فساد اور فتنے سے بھر جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو امن و امان کو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے ذریعہ سے جو شر پسند ہوتے ہیں ان کے شر کو توڑاتا ہے، ان کے شر کو ختم کراتا ہے، ان کے زور کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی، پھر زمین کے اندر امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ تو جہاد کا مقصد جو ہے وہ امن و امان قائم کرنا ہے، فتنہ اور فساد برپا کرنا یا لوگوں کو قتل کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شر پسندوں کے شر کو دبانا، اس کے زور کو توڑنا یہ مقصد ہے، تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی سوچ کے ذریعہ سے، آزادانہ سوچ کے ذریعہ سے اللہ کی عبادت کر سکے، اس کو موقع ملے سوچنے کا، سمجھنے کا، اور پھر وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور پھر وہ اس کی عبادت کے اندر لگ جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ اعراض کریں گے، شریک نہیں ہوں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ جو مسلمانوں کے مقابلے ان کا ساتھ دیں گے، اور جب ان کا ساتھ دیں گے تو پھر یہ فسادی ہوں گے، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوں گے اور رشتے ناتوں کو کاٹنے والے ہو جائیں گے۔ ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے۔ ایک دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ کی گئی ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کہ ممکن ہے ان تولیتم واللہ یولی تولیت، اس کے معنی آتے ہیں حکومت کرنا۔ ان تولیتم کہ اگر تم کو والی بنا دیا جائے، تم والی بن جاؤ، تم حکمراں بن جاؤ، کون؟ یہ منافق۔ اگر تم کو حکمراں بنا دیا جائے، ان تفسدوا فی الارض پھر تم زمین کے اندر فساد برپا کرو گے، تم امن و امان کو قائم نہیں کرو گے، تم عدل و انصاف نہیں کرو گے، وتقطعوا ارحامکم اور رشتے ناتوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرو گے، رشتے ناتوں کو بھی توڑ دو گے، اس کی تم کوئی پرواہ نہیں کرو گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ لالچ میں، حرص کے اندر حکمراں بنتے ہیں، پھر وہ اپنی حرص اور لالچ کو پورا کرتے ہیں، اس میں وہ نہیں دیکھتے ہیں رشتے ناتوں کو، کسی کو نہیں، ان کی تو اپنی جیب بھرنی چاہیے، اپنا گھر بھرنا چاہیے، باقی چاہے کوئی کچھ ہو، کوئی کہاں جائے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ ان کا قریبی کیوں نہ ہو تب بھی کوئی پرواہ وہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو حکومت اور اقتدار دے دیتا ہے، وہ زمین کے اندر پھر امن و امان کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اور بہت سارے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کے بندوں کو راحت اور آرام نصیب ہوتا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، فاصمہم تو اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، واعمی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا، آنکھوں کو اندھا کر دیا، کانوں کو بہرا بنا دیا۔ اب حق بات ان کے کانوں سے اندر جاتی ہی نہیں ہے اور حق ان کو نظر آتا ہی نہیں ہے، یہ اب گمراہی کے راستے ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی خود سے گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، پھر اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے، پھر ہدایت کی طرف آنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، نہ یہ حق کو سنتے ہیں، نہ یہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو حق نظر آتا ہے، پھر یہ اسی گمراہی کے اندر رہتے ہیں۔ وَنُصْلِيهِ جہنم، آخر انجام یہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔
اللہ فرماتے ہیں جو آدمی رسول کی مخالفت پہ آ گیا، مخالفت پہ اتر آیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے سامنے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کو لگا دیتے ہیں، اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس پہ وہ چل رہا تھا، وہ اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی گمراہی کے راستے پر ہی، اور اس کا انجام یہ ہوگا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری اس سے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر، راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے بعد اللہ تعالی گمراہی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔